السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ اور مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک ڈسکس کرنا تھا۔ اس چیز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میری ٹوٹل زندگی کا اخذ کیا ہوا ایک نتیجہ ہے جس کو میں بارہا آزمانے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور وہ اس لیے کہ میں نے اس سے یہ نکالا ہے یا میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ اگر یہ رول ہم سیکھ جائیں یا اس رول کو ہم ٹوٹلی اپنے زندگی میں اپنا لیں تو اس سے زیادہ بیسٹ میرے خیال سے ایمان کو ریوائیو کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ کیا ہماری زندگی میں ایک چیز ہے جو ہم لوگوں کی زندگی میں موسٹلی پرابلمس کریٹ کرتی ہے یا ہم موسٹلی مایوسی کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العزت تو ایسے دکھائی تو نہیں دے رہے۔ اب دکھائی دینے والے لوگ ہماری زندگی میں ہیں انسان، اور انسانوں کے ساتھ ہم لوگوں نے جوڑی ہوئی ہیں ایکسپیکٹیشنز۔ ہماری ایکسپیکٹیشنز کا طریقہ غلط ہے۔ ہم امید کیسے جوڑتے ہیں انسانوں سے؟ ہم امید ایسے جوڑتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈنسی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ہم انسانوں کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان اگر نوکری کرتا ہے تو اس کو یہ بلیو ہے کہ اس کی تنخواہ ہر صورت اس کے باس نہیں دینی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ ذریعہ ہے، دینی تو اللہ نے۔ اگر انسان کے دل میں ہو کہ میری سیلری بڑھ جائے اور وہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، وہ بار بار اپنے باس کو یہ چیز اپیل کر رہا ہے کہ میری سیلری کو بڑھایا جائے، اٹس مین اس کو اس چیز کا بلیو ہے کہ وہ یہ کام یہ کرے گا۔ اس کو یہ بلیو نہیں ہے کہ اللہ کرے گا، مجھے ڈائریکٹ وہاں بات کرنی چاہیے جہاں سے یہ سب کچھ رول ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں ڈالنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ ایسے بے شمار سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاتی چلی جاؤں گی زندگی میں کہ ہم لوگ کہاں کہاں پر غلط ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتی ہیں تو ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ہم لوگ بکھر جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے زندگی بکھر گئی ہے، یہ انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان نہیں ہے؟ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا سب سے پہلا کام ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ نو وے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر کن کن جگہوں پر ہم لوگوں نے گنجائش نہیں چھوڑی ہوئی غلطیوں کی۔ ماں باپ ہیں، وہ موسٹلی بیٹیوں سے یا بیٹوں سے یہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش نہیں۔ بہت جگہوں پہ، بہت زیادہ جگہوں پہ یہ ایکسپیکٹ ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کو خود تربیت کی ضرورت ہے، اولاد کی بعد میں تربیت ہوگی، کہ آپ کو یہ امید ہونی چاہیے، آپ کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میری اولاد کے دل میں، میری اولاد کے دماغ میں یہ چیز اللہ ڈالے گا۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کو کہنے کی۔ سیم اسی طرح بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور اگر ماں باپ ان کے اوپر پورے نہ اتر پائیں اور وہ کچھ غلط کر بیٹھیں، کچھ غلطی ہو جائے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر فادر کی ڈیتھ ہو جائے تو مدر دوسری شادی کر لیتی ہیں، مدر کی ہو جائے تو فادر دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بچے جو ہے نا وہ قبول بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہر انسان اپنے لیے تو سپیس رکھتا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے سے اس کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم غلطی نہیں کرو گے۔ اور ایکسپیکٹیشن جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ چیز ہے کہ ایکسپیکٹیشن کا معیار غلط ہے۔ پہلے اللہ سے امید ہونی چاہیے، پھر بندے سے۔ اب اگر آپ کو کوئی وائف ہے اور اس کا ہسبینڈ کہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، تو سمپل سا ایک جواب ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے دکھ نہیں دے گا،
تم تو انسان ہو، انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ انسان اور کر کیا سکتا ہے سوائے اس کے کہ انسان غلطی کرے؟ اور ہم لوگ انسان سے غلطی کرنے کا حق چھین لیتے ہیں جب ہم اس کے اوپر ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ رکھتے ہیں. تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ویسا نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کی امید کا معیار، آپ کی امید کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پھر کوئی بڑے سے بڑا بلنڈر بھی کرے گا نا، آپ یہی کہیں گے کہ انسان ہے، یہ تو کرے گا. ہاں، اللہ سے آپ کو بہت پازیٹیو امیدیں ہونی چاہیے کہ اچھا اللہ میرے ساتھ اچھا کریں گے، اللہ مجھے یہ فلاں چیز پازیٹیو دیں گے. اس کا مطلب ہماری ایکسپیکٹیشنز انسانوں کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں، ہائی پیک پہ جوڑتے ہیں، اور پھر وہ ٹوٹتی ہیں تو ہم خراب ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے پاس موجود رشتوں کو اسپیس دیں، انہیں جگہ دیں کہ وہ غلطی کر سکیں، اور اگر وہ غلطی کر لیں تو اس کو قبول کر لیا کریں. کیونکہ ہم لوگ دنیا میں میرے خیال سے مطلب قیامت تک رہنے والے تو ہیں نہیں، تو بڑی مختصر سی زندگی ہوتی ہے، اور ہم بڑی فضول اور باریک سی باتوں پر رشتے توڑ کے سالوں تک ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے. سم ٹائمز ناراضگی میں ہی لوگ مر جاتے ہیں. تو مطلب اس طرح کے فضول تھاٹس کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. زندگی پروگریسو گزاریں جس میں آپ کچھ پازیٹیو کر رہے ہوں اور اس میں آپ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہو. فائدہ اخذ کرنے والے معیار کو مت رکھیں کہ مجھے کوئی فائدہ دے. آپ کسی کو کچھ دیں تو یہ امید مت رکھیں کہ یہ چیز مجھے اس سے واپس بھی ملے. آپ اللہ کے لیے کریں. جب آپ کا معیار اللہ ہوگا